نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، نہایت ہی عظمت والی، برکت والی، سعادتوں والی، رحمتوں والی اور بخششوں والی ہے۔ اس کے دن کے بھی ہر سیکنڈ کو اور رات کے بھی ہر سیکنڈ کو غنیمت جاننا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جس قدر ہو سکے فرائض اور سنت اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک لمحہ ایسا ہے جو بہت انمول ہے۔ میں پھر یہ کہہ دوں کہ پورا رمضان ہی انمول ہے اور رمضان المبارک کا ہر لمحہ انمول ہے، لیکن کچھ لمحات ایسے ہیں کہ ان لمحات میں برکتیں دگنا چگنی ہو جاتی ہیں اور رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں، بندوں کے زیادہ قریب آ جاتی ہیں، اور اس وقت بندے اللہ کی رحمت کے ساتھ لپٹنا چاہیں، اللہ کی رحمت کو پانا چاہیں تو ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک انمول لمحہ وہ سحری سے پہلے کا وقت ہے۔ اسے آسان زبان میں رات کا پچھلا پہر بھی کہتے ہیں، رات کا آخری پہر بھی کہتے ہیں، اور رات کا تیسرا پہر بھی کہتے ہیں۔ یعنی کل رات کو 3 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے، اگر 9 گھنٹے کی رات ہو جو غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے، تو آخری 3 گھنٹے یہ رات کا آخری پہر کہلائے گا، آخری حصہ کہلائے گا، اور یہ جو تیسرے پہر کا اختتام ہے وہ صبح صادق کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہی اذان فجر ہوگی یا سحری کے بند ہونے کا ٹائم ہوگا تو اس وقت رات کا یہ آخری پہر، پچھلا پہر ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے اس آخری پہر اور پچھلے پہر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس ٹائم اکثر اللہ کے عبادت گزار بندے، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اور صالحین لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت میں تہجد کی نماز کا ٹائم ہے۔ اور یہ انمول لمحہ اس لیے ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات یعنی رمضان شریف کی ہو یا رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے، پورا سال مسلسل یہ عمل رہتا ہے، رات کے تیسرے پہر میں، رات کے پچھلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی شایان شان، اپنی بخششوں کے ساتھ اور اپنی عنایات کے ساتھ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، آسمان دنیا کے قریب آ جاتا ہے، اور آسمان دنیا کے قریب ہو کر، اپنے بندوں کے قریب ہو کر، جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شایان شان بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اس آخری پہر میں، اس پچھلے پہر میں اپنے بندوں سے یہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی جس کسی کو مجھ سے کوئی حاجت ہو، تمنا ہو، ضرورت ہو، اور وہ سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی حاجتوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا نام لے کر ان سے پوچھتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا هل من مبتل فاعافیہ، کیا کوئی
مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے کہ مجھ سے اس ٹائم دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو نجات عطا کر دوں۔ الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی جو اس ٹائم ہاتھ اٹھائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے، میں اس کی استغفار کو قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالوں۔ الا هل من مسترزق، کیا ہے کوئی اس ٹائم اٹھ کر مجھ سے رزق مانگنے والا کہ وہ مجھ سے رزق مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں اور قبول کر کے اس کے لیے رزق کے دروازے آسمان سے کھول دوں اور رزق کے خزانوں سے اسے میں خزانے عطا کر دوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نام لے لے کر ضرورت مندوں سے، حاجت مندوں سے یا اپنے بندوں سے، چاہے وہ ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے۔ اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ صلحاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھ لیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھ لیں، آپ ان کا نظام اور جدول دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ رات کے پچھلے پہر کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور قیام و قعود اور رکوع و سجود میں مصروف ہوتے ہیں، اور سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے ان کی زبانوں پر ہوتے ہیں، اور نماز سے فراغت کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے اور جھولیاں پھیلا کے اور آنسو بہا کے گڑ گڑا کے اللہ کی رحمتوں سے حصہ لیتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، اس کے حضور عبادت کا عطیہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو آخری پہر ہے رمضان المبارک کا، یہ تو انمول ہو گیا، کیونکہ اب رمضان میں آ گیا، اس کی رحمتیں بڑھ گئیں، اس کی برکتیں بڑھ گئیں، اس کی سعادتیں بڑھ گئیں، اس کے انعامات بڑھ گئے، اس کے اہتمامات بڑھ گئے۔ اس لیے اے بندہ مسلمان، اے میرے مسلمان بھائی، میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے۔ رمضان المبارک کے ایام میں سے کچھ ایام اللہ کی عبادت کے لیے نکال، بالخصوص نماز تہجد کے ٹائم کی میں تجھے یاد دہانی کراتا ہوں، میں تیرے نفس کو بھی یاد دہانی کراتا ہوں، میں اپنے نفس کو بھی یاد دہانی کراتا ہوں کہ اللہ مجھے اور تجھے اس ٹائم صبح اٹھ کر نماز تہجد ادا کرنے کی، پھر سحری اور روزے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو بھی نماز تہجد کے لیے تیار کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز تہجد کے لیے تیار کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں ترغیب دو، بتاؤ، شوق دلاؤ کہ اللہ کو راضی کرو، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، نماز تہجد کا اہتمام کرو۔ گھر والیاں بھی نماز تہجد کا اہتمام کریں، مرد بھی نماز تہجد کا اہتمام کریں، بالغ جتنے بچے ہیں وہ بھی نماز تہجد کا اہتمام کریں اور عادت ڈالیں، اور ان کو یہ تعلیم ملے اس ماہ مبارک میں کہ ہمیں تہجد کی نماز بھی بطور نفل کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ بہت فضیلت والی نماز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے انمول لمحات میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارت سے، نفس اور شیطان کے چنگل سے، نفس اور شیطان کی سستی، غفلت اور کاہلی سے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔